میں کچھ پالیٹیشنوں کو دیکھتا ہوں وہ یوتھ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی نوجوان امپاور ہو جائے گا اور وہ کسی لیڈرشپ رول میں آئے گا، سب سے زیادہ یہ پولیٹیشین اس کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے آگے نہ جائے، اس کو ہم کنٹرول میں کیسے رکھیں۔ ہم نے ایبروگیشن سے پہلے بھی اپنے ملک کی بات کی ہے، آپ میری انٹرویوز دیکھیں، آپ میرا فیس بک پوسٹ دیکھیں، ہم نے کبھی سیپریٹزم اور ٹیررزم کو سپورٹ آج نہیں ہمارے کیا۔ ساتھ بات چیت کرنے کے لیے توصیف رینا ہے، جو کہ فارمر چیئرمین رہ چکے ہیں میونسپل کونسل بارہمولہ کے۔ خیر مقدم کرتے اس پروگرام میں آپ کا۔ شکریہ جناب آپ کا۔ دیکھیے، کافی اگر آپ کی بات کریں چرچوں میں رہتے ہیں آپ۔ حال ہی میں آپ نے ایک پروگرام کیا جس میں کافی پارٹیسپیشن ہم نے دیکھی، اسپیشلی جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہم نے کافی نوجوان دیکھے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے ٹائم میں کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ہار کا سامنا بھی کیا ہے، تو اس جنون کو کہاں تک لے کے جائیں گے آپ؟ دیکھیے، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے ہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ اور میں کالج کے دنوں سے ایک ایکٹیوسٹ تھا، ہماری این جی او تھی، چل بھی رہی ہے، ہم کام کرتے ہیں، لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے ہیں۔ ہمارا کام پولیٹیکل کام نہیں ہے جس کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی ہم کو الیکشن جیتنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کو میں اتنا اس نظر سے نہیں دیکھتا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں جو سماجی کام ہے، جو بیسک ہماری یہاں پرابلمز ہے، ایشوز ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کا ازالہ کر سکیں۔ نوجوان اپنے آپ کو آج ہیلپ لیس فیل کرتا ہے، مایوس ہے یہاں پہ نوجوان، میجورٹی پاپولیشن نوجوانوں کی ہے جموں کشمیر میں، تو وہ اپنا فیوچر نہیں دیکھ پا رہے ہیں اچھے سے۔ یہاں پہ بہت ایشوز ہیں نوجوانوں کی ریلیٹڈ۔ جو نوجوان مجھ سے بات کرتا ہے وہ کھل کے مجھ سے بات کرتا ہے، تو اس لیے میں بھی ایک نوجوان ہونے کے ناطے ان کا درد، ان کی پریشانیاں سمجھتا ہوں، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ان کے مسئلے مسائل حل کریں، اسی لیے میرے ساتھ جڑتے ہیں۔ اور میں یہ بھی بولتا ہوں ایمانداری سے، جو میرے تک ہوتا ہے میں کرتا ہوں، جو میرے تک نہیں ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو جنوین معاملے ہیں، جو جنوین مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں۔ اور آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک فورس بنے گا بارہمولہ میں نوجوانوں کا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو ہمارے ایول پالیٹیشنز ہیں، جو یہ سیلف سینٹرڈ پالیٹیشنز ہیں، جنہوں نے اپنے گھر اپنے رشتہ دار بنائے ہیں، جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کے اوپر اپنے محل کھڑا کیے اور سنسیئر نہیں رہے ہیں کبھی، یہ نہ اپنی پالیٹکس کے ساتھ، نہ اپنے جو وہ ان کا جو ایم تھا ان کے ساتھ، وہ خود اپنی چیزوں کے ساتھ سنسیئر نہیں رہے، ہمارے ساتھ کیا رہیں گے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک چیلنج رہے گا آنے والے ٹائم میں ان سب کے لیے، کیونکہ ایک نوجوان جو ہے وہ آج کل ویل اویئر ہے، از ویری اویئر آف ہز رائٹس، ہز کیا کہتے ہیں ڈیوٹیز، اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں ہم ایک شیپ دیں اپنے فیوچر کو، جو آنے والی جو جنریشنز ہے وہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبت، یہ چیز نہ دیکھیں۔ دیکھیے توصیف صاحب، چیلنجز بہت زیادہ ہیں اگر ہم پورے کشمیر کی بات کریں، اور پھر جب ہم بارہمولہ پہ آ جاتے ہیں تو ادھر بھی بہت سارے چیلنجز ہیں، خاص کر یووا کو لے کے، کیونکہ اگر ہم ان امپلائمنٹ ریٹ کی بات کریں تو کافی پیک پہ ہیں۔ بیفور الیکشن ہم نے دیکھے کتنے وعدے کیے گئے ریجنل پارٹیز سے، چونکہ آپ نے بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا، حصہ لیا، آپ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جو وعدے ریجنل پارٹیز نے کیے ہیں، ابھی ان کی حکومت ہے، تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ کیٹر نہیں کر پا رہے ہیں ان چیزوں کو جو ان نے وعدے کیے تھے، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیے، سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے گورنمنٹ کو پریارٹیز، ٹھیک ہے، ان کی پریارٹیز کیا ہے؟ تو جو وعدے کیے وہ تو کبھی انہوں نے نبھائے نہیں، جتنے بھی پولیٹیشنوں نے آج تک وعدے کیے۔ آپ بتائیں، جب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پاور میں تھی، انہوں نے جو وعدے کیے کیا وہ فلفل ہوئے؟ کیا وہ پورے ہوئے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھتا ہوں، جو میرے پاس آپ نے ابھی دیکھا، آپ آئے میرے پاس، کتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے تھے، سب سے بڑی پریشانی آج بجلی کے ریلیٹڈ ہے۔ جب سے کووڈ ہوا ہے، اس کے بعد ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہوا، تو نامساعد حالات رہے جموں کشمیر میں، اور جو ہمارے یہ بیچارے یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ جو ہمارے مزدور جو طبقہ ہے، یہ بڑا متاثر رہا ہے، پریشان رہا ہے۔ آج اس ونٹر میں آپ دیکھیے یہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ یہ بجلیاں کاٹ رہے ہیں لوگوں کے۔ اب دیکھیں نا، مطلب پریشان ہیں لوگ۔ پر دیکھا جائے بڑے بڑے جو ہوٹلیئرس ہیں، بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کے لون معاف کیے گئے، لیکن ان غریبوں کی بات کوئی نہیں کرتا۔ ہاں، الیکشن میں ان کے ساتھ سب ہوتے ہیں اور یہ بیچارے ووٹ بھی ڈالتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو دھوکہ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
لیکن وہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ چیلنجز بہت سارے ہیں. ایز اے یووا اگر آپ سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کافی لوگ کنیکٹڈ ہیں، خاص کر جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا کچھ کرنا چاہیں گے آگے؟ خاص کر اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں، ان ایمپلائمنٹ ریٹ کی بات کریں، کیسے ان چیزوں کو آپ کیٹر کریں گے؟ چلو حکومت کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ اتنا نہیں کر پاتے، لیکن آپ کے حساب سے آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ کیا کچھ دینا جو چاہیں گے؟ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے حکومت، جب حکومت ہوتی ہے جو اتنی واسٹ میجورٹی ہوتی ہے آپ کے پاس، آپ بہت کچھ کر سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو بلیم گیم کے علاوہ. میں ایک چھوٹا موٹا آدمی ہوں، میں کوئی بڑا پالیٹیشین نہیں ہوں، نہ میرے پاس اتنے بہت ریسورسز ہیں، لیکن ایک بات بولوں، میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں اور میں سب کا کام نہیں کر پاتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی جینوئن کام ہو میرے سے ہو سکے. نوجوانوں کو اس وقت مایوسی ہے، بے بسی ہے. یہاں پہ ہر کوئی نہیں چاہتا ہے کہ گورنمنٹ جاب ملے، لیکن یہاں پہ ایک اور جو بدقسمتی کا عالم ہے، یہاں پہ جو پالیسیز بنتی ہے یہ بھی ٹائم ٹو ٹائم پالیسیز بنتی ہے، کوئی ایک لانگ ٹرم پالیسی بھی نہیں ہوتی گورنمنٹ کی. جب کوئی گورنمنٹ آئے وہ ایسی پالیسی بناتے، دوسری گورنمنٹ آئے دوسری پالیسی بناتے، تو اس میں اگر کوئی پس رہا ہے نا وہ عام نوجوان ہے، جس کو ملٹنسی کے ساتھ، جس کو ٹیررزم کے ساتھ، جس کو حریت کے ساتھ، جس کو ایکسٹریمزم کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن وہ بھی پس رہا ہے بیچارہ. پاسپورٹ نہیں مل رہا ہے اس بیچارے کا، اس کو جاب کے لیے باہر جانا. ہم یہ بھی مانتا ہوں میں کہ ہر ایک نوجوان کے لیے پاسبل نہیں ہے گورنمنٹ کو بھی کہ ان کو جاب دے سکے، میں مانتا ہوں. لیکن اگر نوجوان کوئی جانا چاہتا ہے باہر، اس کو نہیں جانے دے رہے ہیں، تو ایسی پالیسیز کی بھی مذمت کرتا ہوں میں. ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. جو بیچارہ اب پچھلی بار MBBS کیا ہے اس نے پاکستان سے، تب حالات ایسے تھے، تو آج ان کو یہ ویریفیکیشن نہیں دے رہی ہے، تو ان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے. ہاں اگر کوئی اس طرح گیا ہے، غلط طریقے سے گیا ہے، اس کے خلاف کارروائی کرے، لیکن جو میجورٹی جو لوگ ہیں وہ پسنے نہیں چاہیے نا. جس نے غلط کیا اس کو سزا ملے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو بیچارے اس میں پھنس رہے ہیں نا، میجورٹی لوگ بیچارے معصوم ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ₹10 کم کہاں بچیں. وہ انڈر پریولیجڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہاں بچیں، ہمارا بچہ جو ڈاکٹری کرنا چاہتا ہے یہ کہاں جائے، اس کو کہاں پہ ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. اس سب میں بیچارے کچھ لوگ پاکستان گئے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے نا سب حریت والوں کے رشتہ دار ہے یا سب حریت نے بھیجے ہیں. ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں گورنمنٹ کو آپ سب نوجوانوں کو نوکریاں دیں، ہم کہتے ہیں لیکن یہ جو ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں آپ، جو پاسپورٹ نہیں دے رہے ہیں، یہ MCI کے لیے وہ کلیریفیکیشن یا ویریفیکیشن نہیں چاہتی ہے، یہ تو سراسر غلط ہے. آپ سرکار کو بھی، دلی سرکار کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کشمیریوں کے دل جیتنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہیں، آپ ان کو پنش کریں جن نے غلط کیا. جن نے غلط کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے ادھر بھی پکڑ ہے اور قانون کی بھی پکڑ ہے. لیکن جو اس میں الجھ رہے ہیں، جو لوگ جو اس چیز کا حصہ نہیں تھے، جو خوف اور دہشت سے چپ تھے، ان کو نہیں اس میں پیسا جائے. یہاں پہ میجورٹی لوگ آپ نے دیکھا، چاہے اسٹون پیلٹنگ ہوتی تھی، چاہے باقی چیز، تو میجورٹی لوگ تو نہیں کرتے تھے نا. تو وہ کیوں سفر کرے بیچارے جنہوں نے کبھی اس چیز کا حصہ نہیں تھے. کسی کا دادا، کسی کا تایا، کسی کا ماما اگر انوالو ہو تو، لیکن اس کے رشتہ داروں نے کیا، یہ تو غلط ہے. یہ مطلب یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. میں ہمیشہ اس چیز کی مذمت کرتا آ رہا ہوں، اور جہاں جہاں میں جاتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں، اور ان کو میں بولتا بھی ہوں کہ یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کو ایک سافٹ اور ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے، جس میں کشمیری نوجوان ریہیبلیٹیٹ ہو، جس میں کشمیری نوجوان اپنی ڈگنیٹی سے اپنی آگے بڑھے، جس سے کشمیری نوجوان اپنا فیوچر دیکھ سکے. کوئی بھی نہیں چاہتا ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ رہے، کوئی نہیں چاہتا ہے وہ سیپریٹزم، حریت وغیرہ. آپ دیکھیں نا کہاں ہیں لوگ وہ. لیکن ایسا ماحول تھا جہاں پہ ڈر تھا، اور ڈر کے مارے بہت لوگ نہیں بول پا رہے تھے. میں جانتا ہوں ہم نے ایبروگیشن سے پہلے بھی اپنے ملک کی بات کی ہے. آپ میری انٹرویوز دیکھیں، آپ میرا فیس بک پوسٹ دیکھیں، ہم نے کبھی سیپریٹزم اور ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کیا تب جب یہاں لوگ ڈرتے تھے. لیکن میں ان ایسے لوگوں کو بھی جانتا تھا جن کو ڈر تھا، جو بیچارے ڈرتے تھے، خبر کرن ماں کے، خبر وہ چیز. لیکن اب سب کو ہم پنش نہیں کر سکتے نا، یہ غلط بات ہے نا. اب نوجوانوں کو تو آپ پھر ان کی جو انڈیپینڈنس ہے، ان کا جو کیا کہتے ہیں وہ جو لائف میں کرنا چاہتے ہو تو بند ہو رہے ہیں نا. پھر ہم کوئی ایک ہوپ لیسنس آ جاتی ہے نوجوانوں کی. اس کے بارے میں جہاں میرے تک اپنا اثر رسوخ ہے، اپروچ ہے، جانتے لوگوں کو میں بولتا ہوں.
تو اگر ہم بات کریں گے، آپ چیئرمین رہ چکے ہیں میونسپل کونسل بارہمولہ کے، تو کتنے کام آپ نے کیے ہیں؟ اہم کچھ کام بتا دیجیے آپ خود کے جو آپ نے کیے ہیں کام. تو ابھی جو سرکار چل رہی ہے، موجودہ سرکار جو ہے، اگر ہم کمپیریزن کریں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ کیا کام کر رہے ہیں وہ؟ اور ابھی حال ہی فی الحال میں آپ نے ریزرویشن کا بھی دیکھا ہوگا جہاں سے استحصالی ہو رہی ہے، تو جس پہ ریسنٹلی کچھ پروٹیسٹس بھی نکالے گئے اسٹوڈنٹس کی طرف سے، تو اس کو بھی کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ بات بولوں گا میں، جب میں میونسپل کونسل بارہمولہ میں تھا، میرے کام کے بارے میں تو بڑھ چڑھ کے بولوں گا ہی کیونکہ میں نے کام کیا ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں اگر لوگوں سے پوچھیں گے وہ بہتر ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے بڑی محنت سے کام کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، لوگوں نے الیکشن جتائے، میں نے کام کیا اور جینوئنلی کام کیا، اور آج بھی کام کرتا ہوں جب میرے ہاتھ میں کچھ دینے کے لیے نہیں ہے. لیکن جتنا میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے جو آس پاس جو لوگ ہیں، میں ان کے لیے کھرا اتر سکوں، کام کر سکوں، ٹھیک ہے، میں ان کے لیے کام کر سکوں، میں کوشش کر رہا ہوں اور میری کوشش جاری رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم تبھی کام کریں گے جب ہم پاور میں ہو، یا تبھی کام کریں گے جب ہمارے پاس کچھ ہو. میں نے کہا میں ابھی آفس بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، جہاں کہ ہم لوگوں کے گریونس سنیں گے، اس کے بارے میں ہم دوبارہ بات کریں گے. لیکن کافی کچھ ہے کرنے کو ہے، اور میں نہیں بولوں گا کہ 2 سال میں نے بہت کچھ کیا. پہلے تو مجھے بی جے پی والوں نے کیا کہتے ہیں نو کانفیڈنس موشن کیا، پھر وہ لوگ دوسری پارٹیوں میں گئے، نو کانفیڈنس موشن کیا. مجھے تو اچھے سے ان لوگوں نے کام بھی نہیں کرنے دیا. جو کچھ وہاں پہ وہ، اب میں بولنا نہیں چاہتا ہوں اس پہ زیادہ، بڑا کنٹروورشل ہو جائے گا. وہ تو چاہتے نہیں تھے میں کام کروں، میں کامیاب ہو جاؤں، کہ وہ انسیکیور لوگ تھے. اور آج بھی ان کے جو چرچے ہیں وہ بہت ہے. اور کن چیزوں میں چرچے ہیں؟ کشیر میں کہاوت کہ کہاں چیز چور روزہ. لیکن میں نے جینوئنلی، میں بڑا مطمئن ہوں، جو میرا ٹائم رہا میونسپلٹی میں، 2 سال میں 2 نو کانفیڈنس موشن ہوئی، اور میرا جو ٹریک ریکارڈ ہے میونسپلٹی میں وہ اچھا ہے. وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اب RNB جا سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنے ٹینڈرز نکلوائے ہوں گے، میرا خود پرسنل ایفرٹ کتنا تھا. میں نہیں سوچتا تھا میں کوئی افسر بن گیا جناب یہاں بارہمولہ میں خود آپ دیکھو گے مجھے، میں ڈور ٹو ڈور گیا، میں وارڈ ٹو وارڈ گیا، میں نے کوشش کی میں جتنے زیادہ یہ DPRs بنوا سکوں اور فیوچر میں وہ کام ہو جائیں. اور آج بھی میں ان چیزوں کے پیچھے ہوں کہ ہمارے علاقے میں کام ہو جائے. ایک جگہ میں نے کوئی کام کیا ہے تو کسی MLA صاحب کے بندے نے کہا ہم نے کرایا. میں نے کہا ہاں، ان کو بولو آپ ہی نہیں کرایا، مجھے کریڈٹ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو اس کا ہم کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو میرا وہ نہیں ہے میرا اپروچ کہ میں بولوں گا جی میں نے کام کیا تو اس میں مجھے کریڈٹ بھی ملنا چاہیے. میں کہتا کام ہو، لوگوں کو پتہ ہے کس نے کیا، اور ہونا چاہیے، بیچاروں کا مصیبت نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پہ ایسی سیاست ہے کہ اگر اچھا کام بھی یہاں پہ روکیں گے، ہمز گس نے خسن کی. یہ بڑی بدقسمتی کی بات دیکھی میں نے کہا یہ ایول طریقے کے لوگ ہیں جو پالیٹکس میں آئے ہیں. اور میں بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور بڑی حیرانگی کی بات ہے جب میں کچھ پالیٹیشنوں کو دیکھتا ہوں، وہ یوتھ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی نوجوان امپاور ہو جائے گا اور وہ کسی لیڈرشپ رول میں آئے گا، سب سے زیادہ یہ پولیٹیشین اس کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہم سے آگے نہ جائے، اس کو ہم کنٹرول میں کیسے رکھیں، یہ کون ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. ان کو لگتا ہے جس کا تایا چاچا پالیٹکس میں ہو وہی شاید آگے بڑھ سکتا ہے. اور انشاءاللہ بارہمولہ کا یوتھ جو ہے، بارہمولہ کا نوجوان ہے، ان کو فیوچر میں اچھا خاصا جواب دے گا. کافی چیلنج سے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ چیلنج کو آپ اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس ٹائم پہ 2 اہم چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ایک تو ریزرویشن کا جو مسئلہ ہے اسٹوڈنٹس کا، اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں کہ جو کہیں شال سیلرس ہیں، مختلف اسٹیٹس میں جاتے ہیں، اپنی روزی کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ مار پٹائی ہو رہی ہے وہاں پہ. تو ان 2 چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، یہ بدقسمتی کا عالم ہے جہاں پہ ایک اسٹیٹ کا چیف منسٹر جو اتنے ٹائم سے رہا ہے، ایک بچی کا حجاب کھینچتا ہے. اس سے بڑی بدقسمتی کچھ نہیں ہو سکتی اس چیف منسٹر کے لیے، اس پالیٹیشین کے لیے جس کو یہ نہیں پتہ. مجھے لگتا ہے اس کا دماغی سنتولن بگڑا ہے جتنا میں دیکھ رہا ہوں اس کی جو حرکتیں ہیں. اور ہمارے ہندوستان میں کافی جگہ کلچر ہے، میں گیا ہوں، بہت جگہ گھوما ہوں، کہ جو عورتیں ہیں وہ گھونگھٹ رکھتی ہیں. گھونگھٹ وہ تم چھتاون بہت چوری، جب کوئی مہمان جاتا ہے گھر میں. بہت ساری جگہیں ہیں ایسی جہاں پہ ایسا ہے. ہمارا بہت اچھا کلچر ہے. اور یہ جو لوگ کچھ ہماری ڈائیورسٹی کو تباہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں، یہ نہیں کامیاب ہوں گے. جس طرح سے ہمارے کوئی بھائی ہے
شال والے جو ہم نے ویڈیوز دیکھے ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو پریشان کر رہے ہیں. اور ریسنٹلی میں نے ایک آئی جی پی اور ڈی جی پی کا وہ ٹویٹ بھی دیکھا تھا، ان کو پکڑا، ان کو کیا کہتے ہیں پکڑ لیا ہے، ان لوگوں کو ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی ہے. اور ایم ایچ اے بی سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے. یہ پورے ہمارے ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان کی سب کی ذمہ داری ہے کہ کشمیری جو ہے وہ اپنے آپ کو انسیکیور نہ فیل کرے باقی اسٹیٹس میں، وہ اپنے آپ کو ڈرا ہوا محسوس نہ کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں بھی بہت اسٹیٹ سے لوگ آتے ہیں. آپ نے بہت کم ایسے انسیڈنٹس دیکھے ہوں گے جہاں پہ ہمارے نان لوکلس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور کوشش ہمیشہ یہ بھی تھی کہ کچھ ٹیررسٹوں نے ساؤتھ کشمیر میں کسی ہمارے نان لوکل کو مارا. کوشش ہو رہی تھی کہ پورے ہندوستان میں یہ دکھائیں دیکھو جی یہاں پہ کشمیری جو ہے وہ فیل ہو گئے. کہیں نہ کہیں کشمیریوں کے خلاف بہت ہی بڑے لیول پہ سازش ہو رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت ہی سیریسلی اس کو ہمیں لینا ہے. اور یہ بہت ہی بڑے لیول پہ کھیل ہو رہا ہے کہ کشمیریوں کو ہندوستان کے دوسرے اسٹیٹوں میں ٹارگٹ کیا جائے تاکہ کشمیری اپنے آپ کو سمجھ دیکھو جی میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے. یہ بڑی سازش ہے. یہ سازش فیل ہو گئی کیا کہتے ہیں اس ادھر. اور اللہ کا شکر ہے کہ جو اٹیک پلان کر رہے تھے کچھ لوگ دلی میں تو وہ نہیں ہوا سکسیسفل. اللہ کا شکر ہے اس میں، ادروائز بہت کچھ ہو سکتا تھا. کیونکہ جب آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں ہم کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر ہم کہیں پہ غلط ہے ہمیں وہ چیزیں سیریسلی لینی چاہیے، ہمیں ان چیزوں پہ ایڈریس کرنا چاہیے، ہم کو بولنا چاہیے. میں سب کو بولتا ہوں نوجوانوں کو، جب تک ہم سب لوگ غلط کے خلاف کھڑا نہیں ہو جائیں گے تب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. جو غلط ہے کشمیری کو دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور ہوئے بھی ہے. ہم نے دیکھا پاسٹ میں دیکھا ہم نے جب پہلگام اٹیک ہوا ہر ایک کشمیری نے اس کے خلاف مصمت کی اور غصہ اور رنج و غم تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ریزرویشن کی جو بات ہو رہی ہے یہ بہت بڑا مدعا ہے ہمارے ملک میں، نہ کہ جموں و کشمیر میں. اور میں مانتا ہوں اس میں ریشنلائزیشن ہونا چاہیے. اور جو پولیٹیشینس اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جینوئنلی اس پہ بات کرے. یہ خالی نہ ہو کہ اپنی پاپولیرٹی اور اپنا پولیٹیکل کم بیک کرنے کی کوشش ہو. کہ بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے جن کو پتہ بھی نہیں مسئلہ کیا ہے وہ بھی نعرے بازی دیتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آج جو پاور میں ہے، آج جو سرکار ہے، تو وہ آج ان کے لیے کیا کر رہی ہے اور جو یہ لوگ ان کے لیے لڑ رہے ہیں. حالانکہ کچھ لیڈرز کو میں پرسنلی جانتا ہوں جو بڑے اچھے ہیں اس میں، جو اس ریزرویشن کی بات کریں. لیکن یہ ایک ایسا پروسیس ہونا چاہیے جہاں پہ ہر ایک کو انصاف ملے. یہ ایک پولیٹیکل گمک نہیں ہونی چاہیے. یا یہ بچوں کا جو مستقبل ہے اس کے ساتھ کھیلا نہ چاہیے اپنی سیاست کے لیے. اس کو سیریسلی لیا جائے، اس کو ایڈریس کیا جائے. اور اس کے ساتھ ان بچوں کی فیوچر کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہونی چاہیے. ان کو ہمیشہ سے یہاں پہ نوجوانوں کو استعمال کیا گیا، اسٹون پیلٹنگ میں استعمال کیا گیا، حریت میں استعمال کیا گیا، مین اسٹریم پولیٹیشنوں نے بھی استعمال کیا. ہر ایک نے ادھر مس یوز کیا نوجوانوں کو. مجھے لگتا ہے کہ اور میں بھی چاہتا ہوں آگے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کبھی مس یوز نہیں ہے، وہ کسی کا وہ چارہ نہ بنے کسی کی سیاست کا. شکریہ.